ایک بہت بڑے تاریخی حکمران گزرے ہیں، آپ میں سے سبھی لوگ جانتے ہوں گے، نو شیروان۔ اکثر کتابوں میں آپ کو نو شیروان کے واقعات ملیں گے۔ بڑا عادل بادشاہ تھا۔ ایک موقع پر نو شیروان نے دعوت کی کچھ لوگوں کی اپنے محل میں، چونکہ یہ بادشاہ کا گھر ہے تو بادشاہ کا دسترخوان لگا ہوا ہے اور بڑے دور دراز تک اس کی حکومت جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی نو شیروان کی۔ تو مہمانوں کے لیے جب کھانا لگایا گیا، وہ کھانا سونے کے برتنوں میں لگایا گیا، سونے کے برتن رکھے گئے مہمانوں کے سامنے۔ ایک مہمان نے کھانا کھانے کے بعد سونے کی ایک پلیٹ چرا لی۔ نو شیروان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ شخص سونے کی پلیٹ چوری کر رہا ہے۔ اب ذرا دلوں کو تھام کے سنیں۔ مجلس برخاست ہو گئی، اس نے وہ سونے کی پلیٹ اٹھائی، وہ بھی چلا گیا، باقی مہمان بھی چلے گئے۔ جب دسترخوان سمیٹا گیا تو باورچی خانے کا جو ناظم تھا، اس نے پلیٹیں جب پوری کیں تو اس نے بادشاہ کی خدمت میں آ کے کہا کہ جناب ایک پلیٹ کم ہے، لگتا ہے کسی نے چوری کر لی ہے، آپ اجازت دیں جو لوگ یہاں پر شریک تھے ان کی انکوائری لگائی جائے اور سونے کی پلیٹ کو برآمد کیا جائے۔ تو نو شیروان نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا جو میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا مشعل راہ ہے، اگر ہم دھیان سے سنیں۔ نو شیروان نے کہا جس شخص نے پلیٹ کو چوری کیا ہے لگتا ہے وہ ضرورت مند ہے، لگتا ہے وہ ضرورت مند ہے۔ اور پھر نو شیروان نے اگلا جملہ کہا جس شخص نے اس شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کی یہ عادت نہیں وہ کسی کے عیب کو ظاہر کرے۔ لگتا ہے آپ نے غور سے نہیں سنا، حالانکہ نو شیروان نے خود دیکھا تھا کہ وہ چوری کر رہا ہے، لیکن بادشاہ کا دل کتنا اچھا ہے کہ جس شخص نے اس کو چوری کرتے دیکھا ہے، حالانکہ خود دیکھا ہے، اور اب باورچی خانے کے ناظم سے کیا کہا جا رہا ہے، حالانکہ بادشاہ اس سے کہہ دیتا تھا کہ یار فلاں شخص نے چوری کی ہے، چلے وہ ضرورت مند ہوگا۔ بادشاہ کے خزانے کو کیا فرق پڑتا ہے کہ سونے کی پلیٹ کو اٹھا کے لے جائے، ہمارے خزانے کو کیا فرق پڑتا ہے، اس آدمی کا نام ہی ظاہر کر دیتا۔ لیکن بادشاہ کے پاس، نو شیروان کے پاس کتنا بڑا دل ہے، کیا کہہ رہا ہے بادشاہ کہ جس نے اس کو چوری کرتے دیکھا ہے، اللہ نے اس شخص کو ایسا دل نہیں دیا کہ وہ لوگوں کے عیب کو ظاہر کرے۔ کاش اس بات کو ہم بھی اپنی زندگیوں میں لائیں کہ ہم کسی کے عیب کو ظاہر نہ کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بلائے گا، اس کے گناہوں کا ذکر اس کے کانوں میں اللہ فرمائے گا، پھر اللہ فرمائے گا اس کے اوپر اللہ اپنی شیان شان چادر ڈالے گا اور اس کے کانوں میں اللہ کلام فرمائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا تجھے پتہ ہے کہ میں تیرے کانوں میں تیری برائیوں کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ یا اللہ کیوں کر رہا ہے؟ حدیث مبارکہ میں وہ کانپ رہا ہوگا اور ہر برائی کا اعتراف کر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس لیے تو دنیا میں میرے بندوں کے عیب چھپاتا رہا ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میدان محشر میں تیرے گناہوں کو ظاہر کروں۔ ایک بہت بڑے تاجر ہیں اور بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تابعی بھی ہیں، حضرت محمد بن سیرین۔ تاریخ اسلام میں سب سے بڑے جو معبر ہیں تاریخ اسلام میں وہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ تابعی ہیں۔ حضرت انس بن مالک کا آپ نے کئی مرتبہ ذکر سنا ہوگا، حضرت انس بن مالک کے یہ آزاد کردہ غلام ہیں حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ کبھی آپ کو موقع ملے آپ بصرہ جائیں، شام بصرہ کے اپنے عراق کے علاقہ میں بصرہ جائیں تو بصرہ میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت محمد بن سیرین کی قبریں جو ہیں وہ ایک حجرے کے نیچے ہیں، ایک ہی مزار میں ان دو ہستیوں کی قبریں ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری، آپ سمجھ گئے ہوں گے خواجہ حسن بصری کتنی بڑی ہستی ہیں، اور حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت محمد بن سیرین بہت بڑے معبر ہونے کے باوجود، بہت بڑے فقیہ ہونے کے باوجود، اللہ کے ولی ہونے کے باوجود آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ ایک موقع پر یہ جو سمندری جہاز ہوتے ہیں جسے ہم شپ کہتے ہیں، یہ پورا جہاز دیسی گھی آپ لائے ہیں، بڑے بڑے ڈرم بھرے ہوئے ہیں، جتنی بھی جمع پونجی تھی اس قافلے کے اوپر، اس تجارت کے اوپر، گھی کی تجارت کے اوپر لگا دی اور ایک جہاز لے کے آئے کہ میں اسے فروخت کروں گا اور منافع کماؤں گا۔
جب یہ اپنے سمندر کے کنارے پر اپنے ملک میں پہنچے ہیں تو انہوں نے ایک ڈرم کھول کے دیکھا، اس میں سے ایک چوہا نکلا۔ جب چوہا نکلا، ایک ڈرم میں سے نکلا، تو ان کا کام جو تھا وہ بند ڈرم کا تھا، یعنی 2-3 کےجی والا کام نہیں تھا، بڑے لیول کا کام تھا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہول سیل کا کام ہے۔ تو جب ایک ڈرم سے چوہا نکلا تو حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے خادموں سے، اس جہاز کے اوپر جتنے بھی گھی کے ڈرم رکھے ہوئے ہیں سب کو کھول کے سمندر میں بہا دیں۔ ممکن ہے کہ جیسے اس ڈرم میں چوہا ہے، ممکن ہے کہ دوسرے ڈرم بھی متاثر ہوئے ہوں۔ تو آپ کے جو ملازمین تھے اس نے کہا حضرت یہ کتنا بڑا نقصان ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے ٹھنڈی سانس لی، فرمایا یہ دنیوی لحاظ سے تو بہت بڑا نقصان ہے، لیکن اگر کسی کے حلق میں اس گھی کا ایک قطرہ بھی چلا گیا، وہ محمد بن سیرین کی ساری زندگی کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ ہم بازار میں جائیں یا ہم اپنے سیالکوٹ میں پورے پاکستان میں چلے جائیں، کون سی چیز ہے جو بغیر ملاوٹ کے مل رہی ہے؟ معروف ہوٹلوں کے اوپر آپ کو یہ دنیا نیوز کے اوپر بھی وہ ایک جنید سلیم کا پروگرام چل رہا تھا، اس نے کہا لاہور کے 80% ہوٹل ایسے ہیں جہاں پر مری ہوئی مرغی اور مرے ہوئے گوشت کو پکایا جاتا ہے اور لوگوں کو کھلایا جاتا ہے۔ ہوٹل محفوظ نہیں، ہمارے پاس آئل ہے، گھی ہے، دودھ ہے، مرچیں ہیں، دالیں ہیں، آٹا ہے، چاول ہیں، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ اور محمد بن سیرین رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا، ایک قطرہ بھی اگر کسی کے حلق میں چلا گیا اس گھی کا تو محمد بن سیرین کی ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اور پھر اگر آپ دھیان سے سن رہے ہوں، آپ حیران ہوں گے، بڑی عجیب بات، آپ کے اوپر اتنا نقصان ہوا اور اتنا قرضہ چڑھا کہ آپ کو جیل جانا پڑا، سارا کاروبار بھی تباہ ہو گیا، اور قرضہ چڑھنے کی وجہ سے آپ جیل میں بھی چلے گئے، لیکن آپ نے اپنے اس مال کے اندر ہلکی سی بھی نقصان والی چیز لوگوں تک نہیں پہنچنے دی۔ گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھر دے، لا کے توڑ نبھانی آنکھیاں نے، آئیں اپنی زندگیوں کو لوگوں کی خیر خواہی کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ سکون چاہتے ہیں، زندگی میں لذت اٹھانا چاہتے ہیں، زندگی میں مزہ چاہتے ہیں، پھر کبھی کسی کا برا نہ سوچیں، کسی کے لیے برے خیال نہ لائیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب تک انسان لوگوں کی خیر خواہی کے لیے چلتا رہتا ہے وہ دین کی وسعت میں چلتا رہتا ہے، اللہ اس کے اوپر دین کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس دن انسان کسی کا برا چاہتا ہے دل میں یا عملی لحاظ سے کسی کا برا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین کے دروازے بند کر دیتا ہے، پھر وہ ظلم کے راستے پہ چلے گا اور گمراہی کے راستے پہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں خیر خواہی والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ